بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام آباد میں میلہ سجا ہے ایران امریکہ مذاکرات کا۔ کیا نتائج آنے جا رہے ہیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا اپنے تجزیے میں۔ کیا امریکہ نے ایران جنگ میں وہ مقاصد حاصل کر لیے ہیں جن کے لیے یہ جنگ لڑی گئی تھی یا یہ جنگ شروع کی گئی تھی؟ میرا سوال ہے آپ سے، میں بھی اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اچھا، امریکہ کے ساتھ جنگ بندی اور مذاکرات سے ایران میں جو انتہا پسند ایرانی ہیں وہ ناخوش ہیں۔ انڈیا کی بات بھی کریں گے۔ انڈین حکومت نے سوشل میڈیا پر کنٹرول سخت کرنے کے عندیے دیے ہیں۔ بہت زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے انڈیا کے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، لیکن آج کل تو انڈین میڈیا مجھے لگتا ہے سچ بولنا اس نے شروع کر دیا ہے۔ اس پر بھی بات کروں گا۔ ذرا ابنائے ہرمز کی بات کریں گے۔ ابنائے ہرمز ایران کے لیے ایٹم بم سے بھی زیادہ مؤثر ہتھیار ہے۔ کیوں ہے؟ اور لبنان کے حوالے سے بات کروں گا، بلکہ آغاز کروں گا حبیب جالب کے کچھ بہت ہی پیارے اشعار جو انہوں نے لبنان کے لیے کافی عرصہ پہلے لکھے تھے۔ میں نے کہا آپ کے ادبی اور جمالیاتی ذوق کی تسکین کے لیے وہ اشعار بھی آپ کے سناؤں۔ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم، آپ کا اپنا چینل، میں آپ کی آواز، آپ کا اپنا طارق خان، میرا سلام قبول کیجئے۔ اور شروع میں یہ بھی گزارش کہ وقت کے فرعونوں یزیدوں نے میرے جیسی آوازوں اور آپ کی سماعتوں کے درمیان جو ڈیجیٹل فائر وال لگائی ہے، اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے فوراً ابھی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور جو مجھ سے محبت کرنے والے میرے دوست ہیں ان سے میرا گلہ بھی ہے، آگے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیا کریں۔ اکثر دوست دیکھتے ہیں، شیئر نہیں کرتے۔ چلیں پہلے آپ کو حبیب جالب کی یہ نظم سناؤں، پھر میں آؤں گا اپنے دوسرے موضوعات پر۔ مکمل سنیے گا، مزہ آ جائے گا۔ نظم کا عنوان ہے لبنان چلو لبنان چلو۔ شیطان جہاں ہے برق فشاں، انسان جہاں ہے نوح کا نہاں، خطرے میں جہاں ہے امن جہاں، کہتا ہے وہیں ایمان چلو لبنان چلو لبنان چلو۔ کشتی کو بچانے طوفان سے، انسان کو چھڑانے شیطان سے، بیگن کو بھگانے میدان سے، کہتا ہے دل ہر آن چلو لبنان چلو لبنان چلو۔ اے اہل عرب اے اہل عجم، کرنا ہے تکبر کا سر خم، غاصب کو مٹا کے لیتا ہے دم، پیارو ہو کر یکجان چلو لبنان چلو لبنان چلو۔ قاتل سے کہاں جان چھوٹی ہے، ہر دل پہ قیامت ٹوٹی ہے، خونخوار عدو نے لوٹی ہے، بچوں کی جہاں مسکان چلو لبنان چلو لبنان چلو۔ یاسر کے بہادر جیالوں پر، ظلمت کے مٹانے والوں پر، خورشید سحر کے اجالوں پر، ہونے کو ہے قربان چلو لبنان چلو لبنان چلو۔ دام میل جنوں کا بھرنے کو، جاں حق پہ نچھاور کرنے کو، رستے میں وفا کے مرنے کو، سر لے کے سرے میدان چلو لبنان چلو لبنان چلو۔ یہ جنگ ہے امن عالم کی، یہ جنگ ہے ہر اہل غم کی، یہ جنگ ہے نسل آدم کی، انسان کی بڑھانے شان چلو لبنان چلو لبنان چلو۔ جنگ رکی ہے، سیز فائر ہوا ہے، لیکن لبنان پر تو حملے ہوتے رہے ہیں، بڑے حملے ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے آپ کو نظم سنائی ہے حبیب جالب کی۔ آج کے حالات میں میں حیران ہوں، یہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ، ان کی جو فیوچر کے حوالے سے پریڈکشنز ہوتی ہیں بڑی سچی ہوتی ہیں، بڑی دور تک نظر رکھتے ہیں، بڑے احساس لوگ ہوتے ہیں۔ اور حبیب جالب تو حبیب جالب۔ چلیں جی، اب میں اپنے دوسرے موضوعات پر آتا ہوں۔ کیا امریکہ نے، پہلے میں نے آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھا تھا کہ کیا امریکہ نے ایران جنگ میں وہ مقاصد حاصل کر لیے ہیں جن کے لیے یہ جنگ لڑی ہوئی ہے؟ میرا جواب ہے بالکل نہیں۔ امریکہ جو امیدیں لے کر ایران میں آیا تھا وہ تو پوری نہیں ہوئی۔
سوچا تو یہ تھا کہ رجیم چینج ہو جائے گی، ایران کا سب کچھ تبدیل کر دیں گے ود ان ویک. ایسا نہیں ہوا. 40 دن تک جنگ جاری رہی. ایران نے ریزسٹ کیا اور ایسا ریزسٹ کیا کہ دنیا کو حیران کر دیا. ایران کو کیونکہ وہ آئسولیشن میں تھا، اس پر تجارتی پابندیاں دنیا بھر کی طرف سے اسے کمزور کرنے کے لیے امریکہ نے کوششیں کی. لیکن جب ایران کی طاقت ہم نے دیکھی اس جنگ میں، تو روایتی جنگ میں روایتی ویپنز کے ساتھ، ایک ہے کہ اس پر نیوکلر بام یا ہائیڈروجن بام امریکہ والوں نے، اسرائیل والوں نے نہیں پھینکا. ایک ایک دن میں 150 200 حملے کیے، معصوم بچے شہید کر دیے، یونیورسٹیز پر حملے، اسپتالوں پر حملے. لیکن ایرانی قوم کے حوصلے کو شکست نہیں دے سکے. یہ بات بالکل کلیئر ہے. اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو بالکل واضح ہے کہ اس جنگ میں جو جنگ ہو چکی، مذاکرات کے بعد کیا ہوگا اس پر بعد میں بات کرتا ہوں. جو جنگ ہو چکی، فاتح کون ہے؟ تو میرے خیال میں فاتح تو ایران ہے. آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا، مجھے بتائیے گا کہ آپ کی نظر میں یہ جو جنگ ہوئی ہے اس کا فاتح کون ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ میں جنگ بندی کے حوالے سے، حالانکہ بزدل قومیں جو ہوتی ہیں وہ تو سر تسلیم خم کرنے والی ہوتی ہیں، وہ تو سلوٹ کرتی ہیں. وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھیں، جو محکوم قومیں غلامانہ سوچ ہے وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی عظمت کو سلوٹ کرتی ہے. غلامانہ سوچ ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز دیتی ہے. غلامانہ سوچ ڈونلڈ ٹرمپ جیسے شخص کو انسانیت کا سیویئر اور اپنا سیویئر کہتی ہے. حالانکہ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ سیویئر اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں. لیکن پاکستان کا پردھان منتری میاں شریف شہباز شرم الشیخ گیا اور وہاں اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کی عظمت کو سلام کیا. چلو بہت اچھی بات ہے. اس حد تک تو ہم قبول کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کی نظر میں وہ اتنا عظیم آدمی ہے جسے کہ اب امریکہ والے بھی عظیم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں امریکن جنہوں نے ووٹ دیا تھا وہ بھی آج پچھتا رہے ہیں. اور بالکل وہاں پر تو میڈیا آزاد ہے. تو آپ دیکھیں اب جو تازہ ترین پولز اور ان کے نتائج آ رہے ہیں، اس کی ڈونلڈ ٹرمپ کی پاپولیرٹی کا گراف بالکل نیچے گر گیا ہے. تو یہ بات وہاں کی ہے. اب ایران میں کی بہادری کا اندازہ لگائیے کہ وہاں پر ایک طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں جنگ اگر روایتی جنگ ہوگی تو اس میں تو پوری زندگی لگا رہے امریکہ، وہ لڑ نہیں سکتا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اس حوالے سے ایران میں جو تباہی آئی ہے، یہ جنگ شروع کیسے کی، کس نے کی، اس جنگ کے آغاز میں غلطی کس کی ہے، ان باتوں کا فیصلہ ہونا تو ضروری ہے. اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہو رہی. یہ امن مذاکرات یا اسلام آباد میں جو میلہ لگا ہے، جو اصل موضوعات ہیں ان پر تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا. جنگ کیوں شروع ہوئی؟ پھر ایک یہاں ایران کی بات نہیں ہے، وینزویلا میں کیا ہوا؟ اب وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 دن پہلے کیا ہے کہ اس کے بعد ایک اور جنگ کے لیے ہم تیار ہیں. شاید گرین لینڈ ہے، شاید کینیڈا ہے اگلا ٹارگٹ. آئی ڈونٹ نو واٹ از نیکسٹ ٹارگٹ. دوسرا ٹارگٹ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں کینیڈا پر بھی قبضہ کروں گا، وہ کہتا ہے میں گرین لینڈ پر بھی قبضہ کروں گا. وینزویلا کے صدر کو اٹھا کے لے گیا. تو اگلی جنگ کہاں ہونے جا رہی ہے یہ تو پتہ نہیں ہے، لیکن وہ ایک اور جنگ کر رہا ہے. اور ہمارے پردھان منتری نے کہا تھا کہ اسے امن کا نوبل انعام دیں گے. عربوں کے حوالے سے اس نے عربوں کو ایسی گالیاں دی ہیں گزشتہ ایک ہفتے میں. میں حیران ہوں ان کی حمیت، ان کی قومی غیرت، ان کی جذبہ خودی، ان کی سیلف رسپیکٹ ہمارے حکمرانوں کی کہاں مر گئی ہے. گالیاں، ننگی گالیاں. ایک ملک کا پریزیڈنٹ، وہ ایک دیکھیں یو ایس اے دنیا کی ایک سپر پاور، اس کا پریزیڈنٹ بلو دا بیلٹ دوسرے حکمرانوں کو ایسی گالیاں دے رہا ہے، اور یہاں پر اس کی عظمت کے گن گائے جا رہے ہیں. اچھا، انڈین میڈیا کے حوالے سے میں نے بات کرنی تھی. انڈین میڈیا اور پاکستانی میڈیا بھی یہ جھوٹ بولنے میں وہ کافی زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، اور اچھی بات ہے، جھوٹ بول کے ثواب دارین حاصل کرتے ہیں. ان جھوٹوں کے درمیان گزشتہ یہ پاکستان میں پیس نیگوسیشن جو ہو رہی ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان، اسے لے کر پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں.
ہمارے حکمران شہباز شریف یا عاصم منیر کی اہلیت کو ایک طرف رکھیے، پاکستان کی سب سے بڑی اہلیت جو ہے وہ ہے پاکستان کی جغرافک لوکیشن۔ پاکستان کی جغرافک لوکیشن ایسی ہے، پاکستان دنیا کی کسی بھی طاقت کے لیے بہت ہی اہم حیثیت رکھتا ہے۔ چائنا ہمارا دوست ہے، کیوں دوست ہے؟ دیکھیں انٹرنیشنل ریلیشن میں دوستیاں دشمنیاں مفادات کی ہوتی ہیں۔ چائنا کے بہت بڑے مفادات ہیں ان فیوچر جو کہ پاکستان سے وابستہ ہیں۔ دنیا کے ساتھ چائنا کے کنیکشن کا سب سے اہم رستہ جو ہے وہ پاکستان سے ہو کر گزرتا ہے، اسی لیے یہ گوادر پورٹ پر اور یہ موٹر وے پر یہ سی پیک کے پروجیکٹس ہیں، اسی والے سے چائنا کا اس میں پاکستان کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا۔ کیا فائدہ ہوا ہے پاکستان کو، آپ مجھے بتا دیجئے۔ پاکستان کی اکانومی بہتر ہو گئی ہے، پاکستان میں غربت ختم ہو گئی ہے، پاکستان کا انڈسٹریل انفراسٹرکچر بہتر ہوا ہے، پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ چائنا کو اس سے ان فیوچر بہت بڑے فائدے ہونے ہیں کہ شنگھائی سے جو ہمارے عربین کنٹریز ہیں افریقہ تک کا فاصلہ 4 گنا کم ہو گیا ہے، اور اسے وہ لمبا چکر لگا کے جاپان سے، پیسیفک سے ہو کے، فلپائن سے ہو کے، انڈونیشیا سے، ملیشیا سے ہوتے ہوئے، انڈین اوشن سے ہوتے ہوئے عرب تک پانے میں جہاں 10,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑتا تھا، اب 2,000 کلومیٹر میں وہ سارے مسئلے ہوتے۔ تو یہ چائنا کا تو ہے۔ تو یہ ہے بات۔ اس حوالے سے انڈین میڈیا کے حوالے سے میں اگر بات کروں تو دیکھیے جھوٹ کہتا ہے انڈین، بہت زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے، لیکن ایران کی جنگ کو لے کے پاکستان کی جو دنیا میں عزت اور وقار میں ایران امریکہ جنگ میں اضافہ ہوا ہے۔ اس حوالے سے انڈین میڈیا کھل کے اپنے حکمرانوں پر تنقید کر رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات پاکستان میں ہو رہے ہیں، اسلام آباد میں ہو رہے ہیں، تو دلی میں کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ لیکن اس حوالے سے انڈیا کی حکمران بھی اپریشیٹیبل ہیں کہ آج تک انڈیا میں نہ تو کوئی انڈیا کا بڑا یوٹیوبر جرنلسٹ انڈیا چھوڑ کے بھاگا ہے، آزادی سے نہ کوئی مارا گیا ہے۔ پاکستان میں جو بھی ہوتا ہے وہ ارشد شریف کی جیسی مثالیں بھی بنتی ہیں اس ملک میں۔ تو انڈیا اس حوالے سے تو پاکستان سے آگے ہے۔ میں انڈیا کو اپریشیٹ کروں گا۔ انڈیا میں کوئی بھی ان کا قلمکار، پترکار، جھوٹ بولنے والے، وہاں پر ایسے نمونے بھی ہیں، ان کو بھی آزادی ہے، وہ جو آ کے بھونکتے ہیں بھونک کے چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر آزادی ہے۔ حکومتی سطح پر ان کو روکا نہیں جاتا۔ اب انڈیا میں بھی یہ خبر آئی ہے کہ انڈیا میں بھی سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ انڈیا کے لیے، میرے جو انڈین دوست اگر کوئی دیکھنے والے ہوں تو وہ مجھے بتائیے گا آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ میڈیا کی آزادی بہت ہی ضروری ہے۔ آپ کے ملک کے عوام تک سچے حقائق پہنچنے چاہیے، اور اس کا ذریعہ آج کل میڈیا ہی ہے، اور سوشل میڈیا کی ایک بہت بڑی طاقت ہے، وہ آپ کے عوام کی ذہن سازی کرتا ہے۔ بھلے ٹویٹر ہو، انسٹاگرام ہو، فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، جو بھی سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں، ان کے ذریعے سے آپ مثبت طریقے سے اپنے عوام کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، اور مثبت مقاصد کے لیے آپ اس کو کیا کہتے ہیں، وہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ اپنے عوام تک سچی چیز، سچے حقائق پہنچائیں تاکہ غلطیوں کی اصلاح ہو، اور آپ ترقی کی دوڑ میں دنیا کی دوسری قوموں کو دیکھ کے آگے بڑھ سکیں۔ جب آپ کا میڈیا جھوٹ بولتا ہے تو یہاں پر یہ پاکستان میں پیٹرول کی پرائسز کے حوالے سے، آج پیٹرول کی قیمتیں، اب اس کے خلاف بولنا چاہیے، لیکن پاکستانی میڈیا نہیں بول رہا، غلام میڈیا ہے، وقت کے حکمرانوں سے پیسے لے کے اسکرپٹڈ چیزیں ہیں جو آپ کو سناتا ہے۔ پیٹرول کی پرائسز $96 پہ آ گئی ہیں پر بیرل۔ گزشتہ رات شہباز شریف نے پیٹرول کی پرائسز میں $12 کمی کی ہے، لوئسٹ جگہ پہ آ گئی ہے۔ پیٹرول کی پرائسز $120 سے اوپر چلی گئی تھیں، اب گر کے صرف $96 پر بیرل پہ آ گئی ہیں۔ یہ گزشتہ روز کی، آج رات کی میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں، ذرا دیکھیں، باہر نکلیں، $12۔ حالانکہ پیٹرول کی پرائس $50 پر لیٹر ہو گئی ہے۔ یار خدا کے لیے تم جتنے ٹیکس بھی دو، 200 کی رینج میں 150 سے 2 گنا 3 گنا ٹیکس بھی لگاؤ، پھر بھی $150 میں پاکستان میں پیٹرول آپ کو ملنا چاہیے۔
जबकि इस वक्त भी पाकिस्तान में कम करके भी 350 से ऊपर ही है, 368 है या कितने 368 रुपीज़ पर लीटर है। वो पेट्रोल जिसकी कीमत जो 50 रुपए का भी नहीं रहा, कीमतें कम हो गई हैं, पाकिस्तान के अवाम को वो पेट्रोल 368 रुपए का फी लीटर मिलेगा। और मीडिया पर बैठे इन्हों कहते ने, इन्हों मैं कहना वा एक खोते के पुत्र है ने, वो तारीफा कर रहे ने कि बड़ी गल हो गई है जी, 12 रुपए पेट्रोल की कीमत कम कर दी है शहबाज शरीफ ने। उस अपने प्यो की कमाई तुहाडे ते निछावर कर दी है। जहाँ गलत हो, गलती जो गलत हो रहा है उसे गलत को, उसके खिलाफ बोलो। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि हमारे जो जहन साजी करने वाला, जो आपके कलमकार, चतरकार, पत्रकार होते हैं, उनके ईमान बिके हुए हैं, उनके ज़मीर बिके हुए हैं, वो अपने अवाम तक सच्ची बात पहुंचाते ही नहीं हैं। तो इंडिया के हवाले से अगर बात करूं तो इंडिया में भी ये अगर हो रहा है तो गलत हो रहा है। आजकल तो इंडियन मीडिया सच कह रहा है, पाकिस्तान को ये इज़्ज़त मिली है हुक्मरानों की वजह से नहीं, फील्ड मार्शल की वजह से नहीं। पाकिस्तान को अल्लाह ने जोग्राफिक लोकेशन ऐसी दी है कि पाकिस्तान की एक अहमियत है, और पाकिस्तान की अहमियत को दुनिया में माना जाता रहा है, माना जाएगा आइंदा भी, भले हुक्मरान कोई भी हो। ये हम पर अल्लाह का एहसान है, और ये पाकिस्तान के मुल्क के पाकिस्तान की कामयाबी है। ये कोई शहबाज या आसिम मुनीर का कारनामा नहीं है। ये अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ये इज़्ज़तें पहले भी दी हैं। यहाँ पर 3-4 बार OIC इमरान खान के ज़माने में 2 बार, वो इससे बड़ा वो था कि 2 बार विदिन 3 मंथ 2 बार OIC के इजलास इस्लामाबाद में हुए हैं। लेकिन इमरान खान ने तो उस पर इतनी तशहीर नहीं की। जब 50 से ज़्यादा इस्लामी मुल्क इकट्ठे हैं, यहाँ पर ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात हैं, और इतनी बड़ी कामयाबी हो गई है कि इन मुज़ाकरात को लेकर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से भी शहबाज शरीफ को ऊपर लेके जा रहे हैं। अल्लाह का खौफ करना चाहिए। अबनाए हरमज़ पर आखिर में बात करके बात ख़त्म करूँगा। अबनाए हरमज़ मुकम्मल ईरान के कंट्रोल में है, और ईरान के कंट्रोल से अबनाए हरमज़ को मेरी नज़र में नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में तफसील बताऊँगा। कोई भी अबनाए हरमज़ को ईरान के कब्ज़े से नहीं छुड़ा सकता। वो बनती भी ईरान की है, तारीख़ी तौर पर सदियों से वो ईरान का उस समंदर में कंट्रोल रहा है और आज भी है। और दूसरी बात यह है कि अबनाए हरमज़ के जो ईरानी को बंदर अब्बास से लेकर वहाँ पर काफ़ी सारे 20-25 जज़ायर भी हैं, उन सब में ईरान की प्रेजेंस है, और ईरान की इजाज़त के बगैर वहाँ से जहाज़ नहीं गुजर सकती। फिर अगर आप ज़मीनी जंग लड़के अबनाए हरमज़ को ईरान से छीनना चाहते हैं तो उस हवाले से भी ईरानी वहाँ पर, जब आप ईरान पर हमला करेंगे, ईरान पर बारूद फेंकेंगे, तो ईरान से भी फिर आप ये उम्मीद तो नहीं रख सकते कि जो ईरान वाले आपको फूलों के हार पहनाएंगे। आगे से रेजिस्टेंस होगी, और वो साहिल जो है वहाँ की बिल्कुल जो बहरा हरमज़ की, अबनाए हरमज़ की जो ईरानी पट्टी है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, चट्टानें हैं, उनमें गार हैं, और हर जगह पर ईरान ने वहाँ पर मिसाइल नस्ब किए हुए हैं। पूरी तरह ईरान तैयार है। तो जो भी वहाँ पे आएगा तो फौजी यूनिफॉर्म में, और जाएगा वो कफन में। ईरान ने ये बारहा कहा भी है, और होगा भी ऐसे ही। लिहाजा हम चाहते हैं कि अल्लाह करे ये अमन मुज़ाकरात कामयाब हों। और दुनिया में इस वक्त बहुत परेशानी है, इस वजह से पूरी दुनिया की इकानमी डोल रही है। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं ज़रा अबनाए हरमज़ पर ज़रा ज़्यादा तफसील से बात करूँगा। इस वक्त ताज़ा तरीन इत्तलात यही हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आपका चैनल है, मैं आपकी आवाज़ बनता हूँ। और जो दोस्त मुझे देख रहे हैं, मैं आपका थैंकफुल भी हूँ जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया है। लेकिन थोड़ा दुख भी होता है, बहुत से दोस्त मैं जब ये देखता हूँ अपने एनालिटिक्स में, मुझे देख रहे होते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, आप कहाँ से हैं, अपना फ़ोन नंबर लिखिए। अगर आपका कोई जेन्युइन मसला है तो मैं आपकी आवाज़ बनूंगा इंशाअल्लाह। ये आपका चैनल है, मैं तो आपकी आवाज़ हूँ, तो मैं आपसे खुद में कांटेक्ट करूँगा, मैं मदद करूँगा। मैं अपना फ़ोन नंबर सब दोस्तों को तो नहीं दे सकता। इस वक्त इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।